سب سے پہلے تمام جو یہاں کے شرکاء ہیں، تاجر برادری اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے بڑے ہیں، ہم وقت ہیں، جونیئر ہیں، ان کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتنی دیر ہے، درست ہے، بڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ہم بھی تاجر ہیں اور تاجر کی اس شہر میں رہتے ہیں، ورنہ ہم سب یہ رہتے ہیں کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہ جنگل ہے، جو ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ مانگ کے بھی چلا جائے۔ وہ سلسلہ بھی اسی طرح آ رہا ہے کہ شہر سارا گرا دیا گیا، گلیاں گرا دی ہیں، بازار گرا دیے، شٹر گرا دیے، کوئی ہماری جماعت، ہمارے تاجر کہیں سے آواز نہیں آئی کہ یار یہاں سے اس پہ احتجاج ہونا چاہیے۔ اقتدار نہیں، اگر وہ معاملات روک لیے جاتے تو شاید یہ صورتحال آج نہ بنتی کہ وہ آپ کے گھروں تک آ گئے ہیں۔ وہ دھونس اور زبردستی اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ، ایک تاجر جو کروڑوں روپے لگا کر اپنی دکان بناتا ہے، کارخانہ بناتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، وہ ایک معمولی ملازم، وہ درجہ چارم کا ملازم، وہ آتا ہے، وہ سیل کر کے چلا جاتا ہے، بند کر کے چلا جاتا ہے، وہ دھمکی لگا کے دیتا ہے، یہاں سے گریبان سے پکڑتا ہے تاجر کو، وہ ہانک کے چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ تجربے اس ملک میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کبھی گیرا سے، کبھی سی سی ڈی سے، کبھی مختلف بنا کے ادارے، صرف اور صرف اداروں کا بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے، وہ یہاں کے واسیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور بگانے کے لیے۔ اب تو یہاں پہ رہ وہ گیا ہے اس ملک میں جو جا نہیں سکتے، ورنہ ہماری کریم تو آلریڈی جو ہے نا وہ جا چکی ہے، جتنی ینگ جنریشن ہے پڑھی لکھی وہ جا چکی ہے۔ 17 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ لوگ جو ینگ ہیں وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں کی جو باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ تھی، باہر سے آنے والے جو کام کرنے والے تھے، فیکٹریوں والے تھے، وہ بند کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔